اور اسلامی فلاحی ریاست کے خواب کے لیے جانوں، مال اور عزت کی قربانیاں دی۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس وطن کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کریں اور ہر قسم کے انتشار، نفرت، انتہا پسندی اور مایوسی کا مقابلہ کریں۔ استحکام پاکستان صرف عسکری قوت سے ممکن نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے قومی یکجہتی، سیاسی برداشت، معاشی استحکام، تعلیمی ترقی اور سماجی انصاف ضروری ہے۔ جب قوم متحد ہو، ادارے مضبوط ہوں، نوجوانوں پر امید ہوں اور عوام کو انصاف میسر ہو تو ملک مضبوط بنتا ہے۔ آج دشمن قوتیں مختلف طریقوں سے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹ، نفرت اور تقسیم کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہم سب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم قومی بیانیے کو مضبوط کریں، نوجوان نسل کو مثبت سوچ دیں اور پاکستان کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں۔ خیبر پختونخوا اور خصوصاً قبائلی اضلاع کے عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ ہماری بہادر افواج، پولیس، سیکیورٹی اداروں اور عوام نے مل کر امن کی خاطر عظیم جدوجہد کی ہے۔ ہم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور جن کی قربانیوں کی بدولت آج پاکستان قائم و دائم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ ہمیں نوجوان نسل کو تعلیم، روزگار، تحقیق، ٹیکنالوجی اور مثبت سیاسی شعور کے مواقع فراہم کرنا ہوں گے۔ اگر نوجوان مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ معزز حاضرین، آج ہمیں اختلافات سے بالاتر ہو کر پاکستان کے مفاد کو ترجیح دینا ہوگی۔ سیاسی استحکام، آئین کی بالادستی، جمہوری اقتدار اور قومی ہمآہنگی ہی ملک کی ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ آئے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم پاکستان کی سالمیت، اتحاد اور ترقی کے لیے ایک بین المرصوص بن کر کھڑے ہوں گے۔ ہم نفرت نہیں، محبت کو فروغ دیں گے۔ ہم تقسیم نہیں، اتحاد کی بات کریں گے۔ ہم ایک مضبوط، پرامن اور خوشحال پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، امن، ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ یہاں پر میرے کچھ مقررین نے کچھ باتیں کی، بالکل آپ نے جو شیخ ادریس صاحب کے متعلق بیان کیا، میں بالکل، کیونکہ ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، پورے پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں ان کا ایک نام تھا۔ بالکل میں جلیل جان صاحب کی ڈیوٹی لگاؤں گا کہ کیونکہ اس ایوارڈ کے لیے ایک کارروائی ہوتی ہے، ایک فارم فل کرنا پڑتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کریں۔ اور میں بالکل، اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے ہمارے جو کردار ہے، ہمارے علماء کرام کا، ہمارے خانقاہوں کا، ہر کسی کا جو کردار رہا ہے، اس میں اگر کوئی اور بھی ایسے ہیں تو آپ اس پہ ہمیں سفارشات دیں تاکہ ہم مل کر اس پہ جو ہے وہ پاکستان میں ہر قسم کے لوگوں کو ایوارڈ ملتے ہیں اور ان کو بھی ملنا چاہیے۔ میں یہاں پہ یہی بتاتا چلوں کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ زراعت ہے، لیکن آپ نے کبھی کسی زمیندار کو یا کسان کو ایوارڈ لیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو میں نے پچھلی دفعہ چند مہینے پہلے یہاں پر پہلا گورنر کسان ایوارڈ کیا، اور خیبر پختونخوا میں اور ضم اضلاع میں جتنے بھی ہمارے جو کسان تھے، ہم نے ان کے چیمبر سے ان کی لسٹیں منگائیں اور ان 150 ہم نے کسانوں کو یہاں پر گورنر ہاؤس میں ان کو ایوارڈ کی تقسیم کی۔ کل بھی ہم نے اسی ہال میں ہمارے پچھلے سال جو ہمارے پولیس کے شہداء تھے، 115 کے لگ بھگ ہمارے پولیس کے شہداء تھے، ان کے خاندان کے ہم نے ان کے خاندان والوں کو یہاں پر بلایا، اور ہمارے یہاں پہ پارلیمنٹیرینز موجود تھے، پولیس کے افسران موجود سارے۔ ہم نے پہلی دفعہ گورنر ہاؤس میں جو ہے وہ ایوارڈز کا انعقاد کیا، ان کو ہم نے ایوارڈ دیے، ان کو ہم نے صرف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے آپ شہیدوں کے ورثاء کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ہم آپ کو، آپ کی قربانیوں کو نہیں بھولے، کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شہید ہو جاتا ہے یا
فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی بھی اون نہیں کرتا، اور ان کی جو ہے وہ فیملی، اگر کل پولیس کے سارے یہاں پر افسران موجود تھے اور جتنی بھی فیملیز تھی جن کا کوئی مسئلہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ کھلی کچہری کے افسران کھڑے تھے، اور ہم نے کہا جس شہید کا بھی فیملی کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو ادھر آ کر اسی وقت جو ہے اس کا مسئلے کا جو ہے ہم حل نکالیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کا جو کردار ہے مدارس کا، خانقاہوں کا، وہ پاکستان کے امن کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ایک بہت اہم کردار ہے۔ دیکھیں اس میں آپ جو بیان کرتے ہیں، آپ کو سننے والے جو ہیں وہ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، تو لہٰذا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں یا آپ سب، یہ سب مل کر کرنا ہے۔ جس طرح ہندوستان نے 1 سال قبل پاکستان پر ایک جنگ مسلط کی، پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی، ہم نے اس وقت بھی کہا کہ ہم آپ جو بیان فرما رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اور اس میں اگر کوئی انکوائری ہے تو پاکستان کی فورن آفس نے کہا کہ ہم آپ کو اس میں تحقیقات میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہم پر ایک جنگ مسلط کر دی، اور وہ جنگ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی بحری اور بری فوج نے جس طریقے سے ان کو 4 دن کے اندر، کیونکہ پہلے 1-2 دن جب ہماری خاموشی تھی تو اس خاموشی کو ہماری کمزوری سمجھا جا رہا تھا، اور آپ نے انڈیا کے میڈیا چینلز دیکھے ہوں گے کس طریقے سے وہ چیخ چلا رہے تھے، لیکن جب ہماری سپہ سالار نے کہا کہ ہم اپنے ٹائم پہ اور اپنے وقت پہ جواب دیں گے، جب ہم نے جواب دیا تو صرف ہندوستان نہیں ساری دنیا چیخ رہی تھی کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے۔ پھر بھی ہم نے دنیا کی بات سنی، ہم بیٹھے، ہم نے امن کی طرف گئے، اور یہ صرف ہم نہیں کہتے، دنیا کہتی ہے، امریکن پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ میری ریکویسٹ پر پاکستان کی حکومت، پاکستان کے سپہ سالار نے جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ روکی اور دنیا کو تباہی سے بچایا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد ہماری جو سفارتکاری شروع ہوئی، جس میں صدر پاکستان کا اپنا رول، وزیر اعظم صاحب کا اپنا ایک رول، فیلڈ مارشل کا اپنا ایک رول، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب ایک پارلیمانی وفد لے کر مختلف ممالک کے دورے پہ گئے۔ میڈیا نے جو اہم کردار ادا کیا، ایک ذمہ وارانہ میڈیا کا کردار ادا کیا۔ انڈیا کا میڈیا صبح ایک بیان دیتا تھا، دوپہر کو تردید ہوتی تھی، دوپہر کو بیان دیتا تھا تو شام کو تردید ہوتی تھی، شام کو بیان دیتا تو رات کو تردید ہوتی تھی۔ اس طرح علماء کرام نے جو رول پلے کیا، خانقاہوں نے جو رول پلے کیا اس جنگ میں، ایک دنیا کو ایک بتایا کہ پاکستان کے ہر طبقے فکر کے لوگ اپنے فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور آپ نے دیکھا جس طریقے سے ہم نے جنگ جیتی، سفارتکاری کی بنیاد پر جس طریقے سے ہم نے اپنے دشمن ہندوستان کو سائیڈ لائن کیا، اور پھر ایک جنگ اسرائیل نے ایران پر جو ہے مسلط کی۔ جب ساری دنیا کی سفارتکاری ختم ہوئی تو پاکستان اس میں آیا، سب زلالی پرچم آیا، اور آپ نے دیکھا جو پاکستان نے اس میں ایک رول ادا کیا کہ ہم نے اس آگ سے اپنے آپ کو بچایا بھی صحیح، اور دنیا نے پاکستان پر اعتماد کیا، اور وہ جو پہلے ڈائیلاگس تھے ایران اور امریکہ کے درمیان، وہ پاکستان میں ہم نے 47-49 سال بعد ان 2 دشمنوں کو پہلی دفعہ ایک چھت تلے اور ایک میز پہ بٹھایا تاکہ وہ بات چیت کر سکیں، اور آج بھی ہمارے ہی جو ہے وہ درخواست پر جنگ بندی کا جو سلسلہ وہ جاری ہے، اور ہم آج بھی اس امید سے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تاریخی معاہدہ جو ہے وہ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ہوگا۔ آج دنیا کا جو بھی آپ چینل کھولیں اس میں یہی ذکر ہوتا ہے کہ پاکستان امن کا دائی ہے۔ 1 سال کے اندر ہم نے دنیا کو بتایا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ ہم امن چاہتے ہیں، اور اسی میں اگر آپ دیکھیں کہ آج ہمارے صرف پاکستان نہیں، آپ دنیا کے جس کونے میں جائے، آپ کا کوئی دوست اور آپ کا کوئی رشتہ دار کسی بیرونی ملک بیٹھے ہوں تو آپ ان سے پوچھیں کہ پاکستان کی قدر دنیا میں آج کیا لوگ کہتے ہیں ان کے متعلق، جو پاکستانیوں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، ہمارے ساتھ بات چیت اور کاروبار نہیں کرنا چاہتے تھے، تو آج وہ پاکستان کو جو ہے اور پاکستانیوں کو کندھے بھی بٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری پالیسیز ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ 1 سال کے اندر اندر پاکستان ایک ایسے مقام پہ پہنچا ہے کہ دنیا پاکستان کی طرف آنا چاہتی ہے، دنیا پاکستان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتی ہے،
دنیا پاکستان کو جو ہے وہ انگیج کرنا چاہتی ہے. اس کا فائدہ ہم نے لینا ہے, ہم سب نے لینا ہے, ہر طبقے فکر کے لوگوں نے لینا ہے. اور خاص کر میں تو اپنے خیبر پختونخوا کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر دنیا پاکستان آئے گی تو وہ خیبر پختونخوا آئے گی. پانی ہمارے پاس ہے, تیل جو ہے ہم پیدا کر رہے ہیں, گیس ہمارے پاس ہے, ٹورزم ہمارے پاس ہے, سیولائزیشن دنیا کی سب سے پرانی سیولائزیشن خیبر پختونخوا کے پاس ہے. تو آپ جس چیز کا بھی ذکر کرو وہ ہمارے پاس ہے, اور پاکستان کے باقی صوبوں میں بھی ہے, لیکن اتنی چیزیں جو خیبر پختونخوا میں موجود ہیں وہ شاید ہی کسی اور صوبے میں موجود ہوں. لہٰذا اس چیز کا فائدہ ہمارے صوبے نے بھی لینا ہے, ہم نے بھی لینا ہے. ہم اس فورم سے ہم اپنے ان تمام شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو روزانہ کی بیس میں آپ کے پروگرام اس لیے ہوا کہ ہمارے رات کو بھی شہادتیں ہوئی, تو میں جنازے پہ گیا ہوا تھا. کل رات میں پولیس والوں کے جنازے پہ گیا تھا. آج ہم یہاں پہ روزانہ کی بیس پہ یا پولیس والوں کے جنازے ہوتے ہیں یا فوجوں کے جنازے ہوتے ہیں, ان کی شہادتیں ہوتی ہیں اور جنازے ہوتے ہیں, تو ان پہ ہمیں جانا پڑتا ہے. اور اس لیے جانا پڑتا ہے کہ ہم ان کے فورسز کو یہ بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, ہم آپ کے قربانیوں کو, آپ کی شہادتوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو پاکستان کے لیے آپ دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پہ فرض بنتا ہے کہ پاکستان کے امن کے لیے, پاکستان کی خوشحالی کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کریں. ہمارے سیاسی اختلافات ہوں گے, سیاسی اختلافات ہمیں چاہیے کہ ہم جب الیکشن ہے تو ہم اختلافات کریں. دنیا کو دیکھیں, دنیا میں بھی آپ سیاسی جماعتوں کو دیکھیں, الیکشن میں جو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب الیکشن ختم ہوتا ہے تو اپنے ملک کی بات کرتے ہیں کہ ملک کو آگے کیسے لے کر جائیں گے. تو لہٰذا ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کو کس طریقے سے آگے لے کر جائیں, کیونکہ جب یہ ملک ہوگا تو ہم ہوں گے, ملک ترقی یافتہ ہوگا, اچھا ہوگا, خوشحال ہوگا, تو ہم سب خوشحال ہوں گے. ہم کوئی نہیں کہے گا کہ میں نے بیرون ملک جانا ہے کاروبار کرنے کے. آج دیکھیں, آج ہم نے ثابت کیا کہ سب سے محفوظ ملک اس ریجن میں پاکستان. لوگ پہلے میں کہتے تھے دبئی جائیں, پراپرٹیاں خریدیں, کاروبار کریں, یہ کریں, وہ کریں, اور ممالک کہتے ادھر جائیں. آج آپ دیکھیں کہ سب پاکستان کے علاوہ سب جو ہے وہ دہشت گردی یا جنگ کی لپیٹ میں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان ان سب چیزوں سے بچا ہوا ہے. اور اس وقت اگر کسی سے پوچھیں تو پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو اس وقت اس خطے میں سب سے پرامن ملک ہے. تو لہٰذا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری جو ہے وہ محفلیں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے اس طریقے سے جاری رہیں گی. اور کبھی میں آپ کے پاس آؤں گا, کبھی ہم آپ کو دعوت دیں گے. اور میں آپ تمام دوستوں کا ایک دفعہ پھر ذاتی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تکلیف کی, آپ لوگ یہاں پر آئے, آپ لوگوں نے یہ محفل سجائی. تو اس کی جتنی بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے. شکریہ. پاکستان زندہ باد.